السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے پہراور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ سیدہ حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلے مڈ بھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے۔ دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کی عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے۔ بڑے تپاک اور محبت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ سے پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پہلے سے موجود تھیں۔ ایک سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسری کے بہت قریب تھیں۔ امہات المومنین پر خصوصاً عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ اسلام نے عورتوں کو جو درجہ دیا، قرآن مجید میں ان کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو ان کا قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ جہاں ان کے حقوق و تحفظ کی خاطر بے شمار اصلاحات کیں، وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سے حسن سلوک کا ایک مثالی معیار قائم کیا، انہیں رائے کی آزادی کا پورا حق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں وہ اپنی ضروریات اور اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھیں، اور معاشرتی اور دیگر معاملات میں اپنی رائے کا اظہار آزادی سے کر دیا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی،
لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت اور نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازاں ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیکر اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ زہد و ریاضت میں ہمتاً سرگرم، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریق، وفاشوار، اطاعت گزار، متورع، شب بیدار، کثرت سے روزے رکھنے والی اور احکام دین کی بجا آوری میں پورا اہتمام کرنے والی خاتون تھیں۔ علاوہ ازیں آپ پڑھنا جانتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل کوئی کتاب کہیں سے مل گئی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگی۔ اس پر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، حالانکہ تمام نبیوں میں سے تمہارا نبی میں ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میری امت ہو۔ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے تو کتاب فوراً چھوڑ دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ نکتہ آفرینی، زور و بیان اور فصاحت و بلاغت میں مشہور و معروف تھا، اور یہ خصوصیت و اصاف ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ورثے میں حاصل ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کما حقہ واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس زوجہ محترمہ کے تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفاء بن عبداللہ عدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اس بات پر مأمور فرمایا کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنا سکھائیں۔ چنانچہ حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھنا سکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی بتایا، لہٰذا بہت جلد انہوں نے لکھنے میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ بڑے انہماک و توجہ سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنا کرتی تھیں، انہیں سمجھتی، دل و دماغ میں محفوظ کر لیتی تھی، نکتہ سنج میں بھی تھیں اور نکتہ آفرین بھی۔ اگر کبھی مسئلہ پر ذہن میں کوئی خیال ابھرتا یا اشکال پیدا ہوتا تو اس کو رفع کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیتی تھیں، اور اسے سمجھنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس خیال یا اشکال کو پیش کر دیتی تھیں۔
تاکہ وضاحت ہو جائے اور کسی طرح کا ابہام باقی نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے سوالات بڑے تحمل سے سنتے اور ان کے جوابات دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل ایمان غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ارشاد سننے کے بعد ذہن میں طرح طرح کے سوالات نے سر اٹھایا اور بہت غور و خوض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب اس ارشاد کی تفسیر نہ کر سکی تو عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت عطا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر اور بیعت رضوان کے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ قرآن پاک وقفے وقفے سے نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ کے دوران ہی اس بات کا اہتمام فرما دیا تھا کہ جو ہی آیات مبارکہ نازل ہوتی تھیں انہیں متعلقہ صورت میں شامل کر کے احاطہ تحریر میں لایا جاتا۔ دوسرے کاتبان وحی کے علاوہ یہ ذمہ داری سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سپرد تھیں، کیونکہ وہ لکھنا سیکھ چکی تھیں۔ لہٰذا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نازل شدہ آیت مبارکہ کو اپنے پاس موجود قرآنی نسخے میں درج کر لیتی تھیں۔ اہل سیر کے مطابق رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن مجید کے تمام کتابت شدہ اجزاء یکجا کرا کے اپنی زوجہ اطہر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوا دیے تھے، جو تاحیات ان کے پاس رہے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گیا اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آ گئے، تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے۔ یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام،
میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتا رہا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی و بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اسی حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن و حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہذا فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سائی جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سائی اجرت لے کر ان کو پیسا اور 5 روٹیاں اس کے لیے تیار کیں، ایک اپنی، ایک حضرت علی کی، 2 دونوں صاحبزادوں کی اور 1 باندی کی جس کا نام فضا تھا۔ روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے 2/3 اون کی کاتی اور 1 سایہ جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی ان کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ نے ان کا بقیہ حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کا روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود طعام کی ضرورت اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، لے کر آئے اور اس پر خوشنودی کی مبارکباد دی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔